من القوم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين وبعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وقال رسول يا قوم يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ومحمد عليه من صلوات آپ اس عبادت کو اس ختم قرآن کو اور اس مبارک مہینے میں آپ نے جو روزے رکھے آپ نے جو نوافل کا ہے شبھائی قدر کو آپ نے بتا انجام دیا سب کو قبول فرمائے۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام کے منتظمین کا جنہوں نے یہاں پہ پروگرام کیا اور مجھے بھی یہاں پہ دعوت دی اور یہاں پہ آپ سے خطاب کرنے کا مجھے موقع ملا۔ چونکہ ختم قرآن کا محفل ہے تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کے حوالے سے کچھ ذرائع ضابطے میں پیش کروں۔ آپ سب کو علم ہے کہ قرآن مجید تمام شیعہ سنی مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہ وہ کتاب ہے جو کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے توسط سے ایک معین پروگرام کے مطابق نازل شدہ کتاب ہے، اور یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہے، تحریف سے پاک کتاب ہے۔ جو شخص نعوذ باللہ اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہو کہ قرآن مجید میں یا تحریف ہے نعوذ باللہ، یا یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا پروگرام یہ تھا کہ قرآن کو پیغمبر کے بجائے کسی اور پہ حضرت علی پہ کسی اور پہ نازل کرے، لیکن نعوذ باللہ جبرائیل امین سے غلطی کی، اس قسم کے عقائد والا مسلمانوں میں تو کوئی ہے نہیں، لیکن خاص کر اگر کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہو تو گمراہ ہے، تو مسلمانوں کے زمرے سے خارج ہے۔ قرآن مجید تحریف سے بھی واقع ہے اور پیغمبر اکرم پر اللہ تعالیٰ کے معین پروگرام کے مطابق نازل شدہ کتاب ہے۔ قرآن مجید قیامت تک جاری و ساری کتاب ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نبی کو خدا نے معجزے دی ہے، اور ہمارے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ جو قیامت تک جاری و ساری ہے وہ قرآن مجید ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو دشمنان اسلام ہیں، دشمنان اسلام مختلف شکل میں ہمارے خلاف سازش میں مشغول ہے، کبھی پیغمبر کے کارٹون بناتے ہیں، کبھی ایک سازش، کبھی دوسری سازش، کبھی مسلمانوں کو تقسیم کرنا، آپ شیعہ ہے، آپ سنی ہے، آپ بریلوی ہے، آپ دیوبندی ہے، کبھی یہ بات کبھی وہ بات، مختلف سازشیں ابھی تک انہوں نے کی، لیکن یہ کیا وجہ ہے؟ کبھی اس کا ہم نے سوچا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ ترقی یافتہ ممالک ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ عربی جانتے ہیں، ان ساری چیزوں کے باوجود ابھی تک انہوں نے قرآن کا مقابلہ نہیں کیا، چونکہ قرآن کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ وَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَهُ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ پیغمبر اکرم کو خطاب ہے کہ اگر یہ جن اور انس، جنات اور انسان اکٹھے ہو جائے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے اور اس قرآن جیسا نئے یہ کام نہیں کر سکے۔ یہ خاتم النبیین کا ایک معجزہ ہے جو قیامت تک جاری اور ساری ہے۔ تاریخ میں ہے کہ ایک مرتبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عرب آ گئے جوان، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن عربی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا، اس میں تو ہم اجمی زبان کے الفاظ دیکھتے ہیں، یہ کس طرح عربی کتاب ہے؟ یہ تو اجمی ہے، اس میں اجمی زبان کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں۔ پیغمبر نے وہ جوانوں سے کہا کہ اچھا وہ کون سے الفاظ ہیں جو آپ کی نظر میں اجمی ہے، غیر عربی الفاظ ہیں، بتائیے۔ تو انہوں نے بعض الفاظ ان کی اپنی اس میں نشاندہی کی، انہوں نے کہا کہ اس میں ایک لفظ ہے شیخ، ایک لفظ ہے عجاب، متوجہ ہے، ایک دن پر محمد والی محمد، ایک لفظ ہے تستہزئ عجاب۔ یہ شیخ، یہ الفاظ وہ الفاظ ہے کہ یہ غیر عربی زبان ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن عربی ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ آپ اس طرح کرنے چند آپ کے جو سرفریش ہوں، جو بڑے ہوں کو لے آؤ، چند سرفریش جن کی عمر زیادہ تھی وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، جب آئے تو پیغمبر
اس کے جو اخلاقی کریمہ تھے ان کی احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے. اور جب وہ بیٹھنے لگے پیغمبر نے ان سے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیے. جب وہ بیٹھنے لگے تو پیغمبر بھی بیٹھنے لگے، لیکن پیغمبر اپنے اخلاق کریمہ کا اظہار کرتے ہوئے چونکہ وہ ابھی مکمل بیٹھ نہیں تھے، وہ بیٹھنے کی حالت میں تھے، دوبارہ پیغمبر اٹھ کھڑے ہوئے. وہ بھی پیغمبر کا احترام کرتے ہوئے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے. پیغمبر نے پھر ان کو اشارہ کیا کہ آپ بیٹھ جائے. جب وہ بیٹھنے لگے تعریف میں ہے کہ پیغمبر بھی بیٹھنے لگے، لیکن پھر پیغمبر نے مناسب نہ سمجھا کہ جب تک یہ نہ بیٹھے میں بیٹھ جاؤں. پیغمبر پھر اٹھ کھڑے ہوئے، وہ بھی اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے. بہرحال چند بار یہ بات تکرار ہو گئی. تم میں سے ایک بوڑھا جو سفید ریش آدمی تھا، اس نے کہا اتستہزئ بی یا محمد وانا شیخ کبار وہذا شیخ عجاب. وہ الفاظ جو انہوں نے ادا کی تھے کہ یہ آپ کا کلام عجمی ہے، یہ عربی نہیں ہے، وہ الفاظ انہوں نے یہاں ادا کیے. ان میں ایک لفظ تستہزئ ہوتا، تو ان میں سے اس شیخ نے کہا تستہزئ بی یا محمد، اے محمد آپ مجھے مسخرہ کرتے ہو. تستہزئ بی یا محمد، اے محمد آپ مجھے مسخرہ کرتے ہو، یعنی گویا ہمارا مزاق اڑاتے ہو. وانا شیخ کو بار میں زیادہ عمر والا ہوں، کوئی کم آدمی بھی نہیں ہوں. ایک جوان کے ساتھ مثلا ایک عمر کے ساتھ انسان مزاح کرے وہ الگ بات ہے، لیکن میں تو زیادہ عمر والا ہوں، گویا میرے ساتھ یہ تو مناسب نہیں ہے. وانا شیخ کو بار وہذا شیخ عجاب، اور یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ میرے جیسی عمر والے کے ساتھ کوئی انسان مزاح کرے. تو پیغمبر نے ان سے فرمایا کہ یہ تو عرب ہے نا، یہ جو آپ لے آئے یہ تو اصلی عرب ہے، یہ تو بوڑھے ہیں. اب انہوں نے الفاظ ادا کیے. تو مقصد میرے کہنے کا یہ تھا کہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے. قرآن مجید قیامت تک اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ اس زمانے میں کر چکے ہیں، نہ ابھی کر سکتے ہیں، نہ آئندہ کریں گے، چونکہ ایک کلام الہی ہے. اب وقت ہے نہیں، ورنہ میں ولید کا قصہ سنا تھا کہ اس زمانے میں ولید کو تیار کیا گیا تھا اس واسطے کہ پیغمبر کے پاس آ کے چند آیات سن کے قرآن کا مقابلہ کرے. وہ مقابلہ نہ کر سکے، بلکہ الٹا اس پہ اثر ہوا، سیدھا وہ گھر چلا گیا. جب وہ سیدھا گھر چلا گیا تو تاریخ میں تو مختصر قصہ ہے، لیکن میں مختصر عرض کروں تو ابو جہل وغیرہ لوگ اس کے پیچھے چلے گئے کہ آپ کو تو ہم نے مقابلے کے لیے بھیجا تھا کہ آپ قرآن کا مقابلہ کریں. الٹا تو آپ کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ بھی محمد کے عاشق ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ تو اس ولید نے کہا کہ وہ جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ کلام انسانوں کی کلام کی طرح نہیں ہے، عام انسانوں کی کلام جیسا کلام نہیں ہے اس کا. تو آپ کیا کریں؟ اس نے کہا کہ اگر اس کا مقابلہ نہ کیا جائے تو بہت ہی مشکل ہے. اس ولید نے ان سے کہا کہ کبھی اس شخص سے آپ نے جھوٹ سنا ہے کہ جھوٹا ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، جھوٹ نہیں بولتا. اچھا جب جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹا نہیں ہے، خائن نہیں ہے، اب یہ کہتا ہے کہ یہ کلام اوپر سے آیا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس انداز میں تصدیق کریں کہ اوپر سے آیا ہے خدا کی طرف سے، پھر تو ہماری شکست ہوگی. تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ بس طریقہ یہ کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے اور یہ قرآن سے جادو ہے. اب دیکھو نا، یہ بھی ایک اعتراف ہے. انہوں نے اس بات کو تو تسلیم کیا کہ عام کلام نہیں ہے، لیکن یہ اعتراف تو ان کے وہ مشن نبوت ہوتا تھا کہ اگر وہ کہتے کہ اوپر سے اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ کہنا ان کے لیے مشکل تھا. اس واسطے انہوں نے کیا کہا کہ یہ جادو ہے اور یہ جادوگر ہے. تو قرآن مجید یہ خاتم النبیین کا جو خاتم النبیین کے نازل شدہ کتاب ہے. ماشاءاللہ تلاوت ہو گئی. تلاوت اپنی جگہ بہت زیادہ شوق ہے قرآن مجید کی تلاوت کا. طے نہیں ہے کہ میں تلاوت کے فضائل ذکر کروں، بہت زیادہ فضائل ہے. البتہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک المیہ ہے کہ قرآن مجید جو کہ تقریباً پڑھنے میں سب سے آسان ہے. دیکھو اردو ہے، فارسی ہے، دوسری اکثر زبانیں ہیں، ان میں اعراب نہیں ہے. قرآن کے آپ دیکھیں باقاعدہ اعراب ہے، لیکن اعراب کے باوجود ہمارے معاشرے میں قرآن کے حوالے سے کمزوریاں ہے. اچھی بات ہے اس مبارک مہینے میں، اس مبارک مہینے کے علاوہ بھی انسان خود قرآن کی تلفظ، قرآن کا جو مخارج ہے وہ سیکھے، اس کا پڑھنا سیکھے. یہ بہت عظیم کتاب ہے، اس کا پڑھنا ثواب ہے، اس کا سیکھنا بھی ثواب ہے. روایت ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو میں سب سے اچھا وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. ماشاءاللہ جو بھی یہاں اس سینٹر میں دوسرے سینٹر میں خدمات انجام دے رہے ہیں، رب ذوالجلال کی خدمات قبول فرمائے. یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے. لیکن قرآن مجید یہ تو اپنی جگہ پہ کہ قرآن کا سیکھنا سکھانا عبادت ہے، لیکن قرآن مجید کو رب ذوالجلال نے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت والی کتاب ہے، اس سے ہمیں رہنمائی لینی ہے. یہ صرف کہ ہم پڑھ لیں
اور خاص کر ایسا پڑھنا کہ ہم نہ سمجھیں کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے, قرآن کو سمجھے نہ سمجھے وہ بھی عبادت ہے, لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کو سمجھے اور پھر کوشش کرے کہ قرآن مجید پہ عمل کرے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, تو ڈاکٹر کے پاس جب چلے گیا ڈاکٹر سے کہتے تھا کہ ڈاکٹر صاحب مثلا یہ میرے ساتھ میں کبھی کبھار درد ہوتا ہے. تو ڈاکٹر نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ اس کے لیے لکھوا دی. جب ٹیسٹ آ گئے تو ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ جو آپ کے سر میں درد ہوتی ہے آپ کی کمزوری ہے. پھر اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مثلا سینے میں بھی درد ہوتا ہے. ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ سینے کی درد بھی آپ کمزوری ہے. بہرحال وہ ایک مرض کا ذکر کرتا, ڈاکٹر ٹیسٹ کرواتا اور پھر وہ یہی کہتا کہ کمزوری ہے کمزوری ہے کمزوری ہے. آخر میں یہ میرے غصے ہونے لگا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ جو آپ غصہ ہو رہی ہے آپ کی کمزوری ہے, کمزوری کی وجہ سے غصہ کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے یہ جو مسلمان آج در بدر خاک بسر ہے, ہماری بنیادی کمزوری ایک ہے کہ قرآن سے ہم دور ہیں. یہ حقیقت ہے. پیغمبر نے فرمایا شیعہ سنی سب اس پہ متفق ہے, شیعہ سنی سب لکھ چکے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں آپ نے دو باری چیز چھوڑتا ہوں, ایک قرآن مجید اور دوسری میری عترت اہل بیت. جب تک آپ ان دونوں کے ساتھ ٹچ رہیں گے, دونوں کے ساتھ ما ان تمسکتم بہما, علماء بیٹھے ہیں یہ بہتر سمجھتے ہیں, جب تک ان دونوں کے ساتھ آپ ٹچ رہیں گے لن تضلوا بعدی, اور میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ اس حوالے سے مسلمانوں کی کافی سستی ہوئی. قرآن مجید اس کے ساتھ ہمارا رابطہ بہت کمزور ہے. قرآن مجید کے جو احکام ہیں, قرآن مجید کو سمجھنا, ان پہ عمل کرنا ہمارے معاشرے میں بہت. میں اب اس کام وقت میں کن کن چون کا تذکرہ کروں. مثلا ہمارے معاشرے میں جو نفرت ہے شیعہ سنی سے, سنی شیعہ سے, بریلی دیوبند سے, دیوبندی بریلی سے, اہل حدیثوں سے, وہ یہ کیوں؟ اس کا بھی ایک بنیادی سبب میرے خیال میں قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو, جب آپ کے پاس کوئی فاسق شخص آ جائے کوئی خبر دے تو اس میں تحقیق کرو. ہم تحقیق نہیں کرتے, بس جس کے متعلق جو بات میری کان میں پہنچے وہی وحی منزل ہے, وہ پھر وہ کان سے نکلتی بھی نہیں. اور یہی وجہ ہے آج ہمارے معاشرے میں غلط فہمیاں ہیں. شیعوں کے حوالے سے اہل سنت کو غلط فہمیاں, اہل سنت کو شیعوں کے حوالے سے غلط فہمیاں, شیعوں کو اہل سنت کے حوالے سے بریلیوں کو دیوبندیوں کے حوالے سے, بریلیوں کو بریلیوں کی طرح مختلف قسم کی غلط فہمیاں ہیں. اور جب آپس میں بیٹھ جائے تھوڑی سی بات چیت کریں تو غریب سے جب ایک دوسرے کو سننے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے درمیان نہیں ہے ایسی باتیں کہ جن کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو جائے. لیکن وہی سنی سنائی باتیں ہیں, سنی سنائی باتوں پہ ایک دوسرے سے دور ہیں. اور پھر اس میں ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ مثلا میں جس مکتب سے میرا تعلق ہے, میرے متعلق باتیں بھی میرے مخالفین سے سننا اور پھر ان کی صفائی بھی ان سے سننا, تو اس طریقے سے تو اسلام نہیں ہوگی. کسی کے متعلق بات بھی ان کے مخالفین سے سننا اور صفائی بھی ان سے سننا. یہ تو شاید جو کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے نا, غیروں سے سنا تم نے, غیروں سے کہا تم نے, کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا, تو مسائل حل ہوتے. تو میں سنی سنائی باتوں کا مت, مجھے افسوس ہے آخر قیامت ہے, قبر ہے. ابھی آپ نے یہ 30ویں پارے میں آیت پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ٹھیک ہے گناہ بہت سارے ہیں, لیکن قیامت کے دن وہ اہل ممبر, چاہے وہ شیعہ ممبر ہو چاہے وہ سنی ممبر ہو, جو ایک دوسرے مسلمان کے خلاف استعمال ہو چکا ہو, ایک دوسرے مسلمان کے خلاف غلط تہمتیں لگائے ہو, آخر خدا کو قیامت کے دن یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ آخر وہ لوگ کیا جواب دیں گے جو کہ خدا نخواستہ مسلمان ذہنوں کے سر خراب کرے کہ مثلا یہ اہل سنت جو ہے ان کو اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. اہل بیت کی محبت اہل سنت جزوی ایمان سمجھتے ہیں. اور وہ لوگ خدا کو کیا جواب دیں گے جو کہ پاک ذہن کو خراب کرے, وہ کہیں گے کہ شیعوں کا قرآن 40 پارے ہے, نعوذ باللہ. کسی بھی شیعہ کا قرآن 40 پارے نہیں ہے, یہی 30 پارے قرآن ہے جو تمام مسلمانوں پہ ہے, ایک حرف کا بھی فرق نہیں. وہ لوگ خدا کو کیا جواب دیں گے جو اپنے مفادات کے لیے انہوں نے پاک اذہان کو خراب کیا, گمراہ کیا, ان کو یہ بتا دیا کہ نعوذ باللہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جبرائیل امین کو رب نے حکم دیا تھا کہ وحی حضرت علی پہ نازل کرے, اور اس نے نعوذ باللہ خیانت کی, اور حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے. یہ وہی جھوٹا شخص ہے, جھوٹ بولتے ہیں جو کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑاتے ہیں. یہ لوگ
بروز قیامت خدا کو کیا جواب دیں گے؟ تو عرض یہ ہے ابھی سنی سنائی باتوں پہ معاشرہ چل پڑا ہے، سنی سنائی باتوں پہ معاشرہ چل پڑنا، اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے، مسلمان ممالک کی صورتحال ہے، 1 ارب سے ہم زیادہ ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں مسلمان ممالک ہے، جنگ ہے، پریشانی ہے، لڑائی ہے، بم دھماک ہے، خودکش حملے ہے، یہ سارے کے سارے زیادہ تر ہم ہیں، اور اسلحہ بھی ہمارے دشمنوں کا ہے، ان سے ہم مسلمان خریدتے ہیں اور ہم مسلمان اپنے مسلمانوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی سبب ہے کہ میں یہاں پہ بھی مناسب سمجھتا ہوں تمام شیعہ سنی کو چھوڑے، تمام وہ افراد جو لا الہ الا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہیں، اور قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اگر کوئی آپ کو کہے السلام علیکم، یہ سلام اسلام کی نشانی ہے، یعنی اگر کسی میں یہ ایک نشانی بھی ہو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ مومن نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر ایک شخص میں 99 نشانیاں کفر کی ہو، ایک نشانی اسلام کی ہو، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کو کافر کہیں۔ 99 نشانیاں کفر کی ہو، ایک نشانی اگر اسلام کی ہو تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ کافر ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ جو انارکی ہے، اس انارکی کے بنیادی سبب ہمارے اس لحاظ سے قرآن سے دوری ہے۔ باقی حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہماری کتنی کوتاہیاں ہیں۔ دین تو صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے ساتھ آپ کا میل جول ہے، جو معاملات ہیں، ان میں انسان ستھرا رہے، انسان جھوٹ نہ بولے۔ ہمارے بڑے بڑے ماشاء اللہ اچھے لوگ، نیک لوگ، دیندار لوگ بظاہر وہ جھوٹ پسند گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ جھوٹ ایک عظیم گناہ ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین پیغمبر، دیکھو رحمۃ للعالمین، وہ قیامت کے دن اس حد تک قرآن میں ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ اس حد تک شفاعت کریں گے کہ خدا نے مطالب کا فرمان ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، خدا کو اتنا وہ دے گا، یعنی آپ کتنی شفاعت قبول ہوگی کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ لیکن یہی خاتم النبیین، یہی رحمت للعالمین، اس کے متعلق دو عجیب قسم کی باتیں عرض کروں۔ ہمارے استاد ایت اللہ مشکلی سے غالباً یہ بات میں سن چکا ہوں کہ وہ بتا رہے تھے کہ قیامت کے دن خاتم النبیین جب اپنی امت کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ خدا کہے گا کہ بس پیغمبر اس سے مزید کسی کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا، میں مزید سفارش نہیں کروں گا۔ وہ اس حد تک رحمت للعالمین ہے ہمارے استاد کے بقول کہ وہ خدا سے کہے گا کہ یا اللہ اگر آپ میری سفارش نہیں سنتے تو میں ایک اور عرض کرتا ہوں، خیر ہے جو سزا آپ نے ان کو دینی ہے وہ سزا مجھے دے دے، لیکن ان کو سزا نہ دے۔ اس حد تک تو وہ رحمت للعالمین ہے۔ لیکن وہی رحمت للعالمین پیغمبر قرآن مجید کی آیت میں نے ابتدا میں پڑھی، وہ قرآن آیت ہے، عجیب سی آیت ہے، خاتم النبیین بروز قیامت کیا کہے گا، یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے رب میری قوم نے قرآن کو ہجرت میں چھوڑا ہے۔ وہی رحمت للعالمین قیامت کے دن شکوہ کریں گے اپنی امتیوں سے کہ میری امتیوں نے قرآن کو ہجرت میں چھوڑا ہے۔ اب قرآن کو ہجرت میں چھوڑ رہی ہے، قرآن حفظ میں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہے کہ قرآن میں ہے کیا۔ قرآن کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں سنی سنی باتوں پہ عمل مت کرو، ہم سنی سنی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں کہ ایک مسلمان پہ تہمت مت باندھو، تہمت باندھنے کی زمین تو ہمارا رزق ہے، ہمارے دار و مدار جو ہے وہ تہمت پہ ہے۔ تو اس طریقے سے یقیناً قیامت کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خدا وقت نہ لائے کہ وہ پھر ہمارے خلاف شکوہ کرے۔ اور یہ روایت بھی آپ کے من میں عرض کر کے اپنی باتوں کو اختتام تک پہنچاؤں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت مقبول ہے، رب طالع القرآن والقرآن یلعنہ، باوجود اس کی تلاوت کلام پاک کرتے ہو بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن یہ روایت علماء تشریف فرما ہے، روایت میں ہے رب طالع القرآن، رب قلت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کثرت کے معنی میں بھی، یہاں پہ کثرت کے معنی میں استعمال ہو چکے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ کافی سارے قرآن کی تلاوت کرنے والے جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، والقرآن یلعنہ، قرآن کی لعنت کرتے ہیں۔ وہ تو تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن پہ یہی ہے۔ آپ قرآن میں پڑھیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یہ آیت پڑھو لیکن فساد کرو،
مسلمان کو آپس میں لڑاؤ، منبر سے فساد والی باتیں کرو، نفرت والی باتیں کرو. آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں پہ کہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یہاں پہ کہتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. یہاں پہ کہتے ہیں واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. اتفاق اتحاد والی آیت پڑھتے ہیں اور منبر سے ویسی نفرت والی باتیں کرتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں، یہ قرآن اس لحاظ کرنے پہ لعنت کر کے اس کو ثواب ہوگا؟ قرآن کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا. قرآن ہمیں منع کرتے ہیں جھوٹ سے. میں جھوٹ والی آیت کو پڑھتا ہوں لیکن جھوٹ بولتا ہوں. میں خمس والی آیت کو، زکوٰۃ والی آیت کو، حج والی آیت کو پڑھتا ہوں لیکن عمل نہیں کرتا ہوں. رب ذوالجلال سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا یہ دو چیزیں جو پیغمبر نے ہمیں چھوڑی ہیں، ان دونوں کے متعلق ہمیں ان پہ علم و کرنا اور ان کے ساتھ مرتے دم تک جاری رہنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں